سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہیں، میرے دادا بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، میرے مولا بھی ہیں، نجمی وہی صفی وہ رضی وہ نجی، ہاں وہی حالی او ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ سرکار نسبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی حالی او ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انت انا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں اور تم، انا انت، انت عربی جانتے ہو کسے، تم تو پہلے ہی موجود ہو۔ دوستو، یہ دنیا، یہ ماحول اور ہم اور ہمارے آس پاس لوگ کیا کہتے ہیں ہم سے، کیا سنتے ہیں ہم، بے شمار نعمتیں رب نے عطا کی جسے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بے شک حق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا، زندگی دی، علم عطا کیا، لیکن اس علم کے سہارے کیا کیا کر رہے ہیں؟ علم دماغ کو روشن کرتا ہے، بے شک، علم اندھیروں کو دور کرتا ہے، بے شک، لیکن موجودہ دور میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ علم کے راستے سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ ہر فتنے کے پیچھے، دنیا میں جتنے بھی فتنے پھیلے، ہر فتنے کے پیچھے کوئی جاہل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی علامہ ہی چھپا ہوتا ہے۔ جتنے بھی فتنے دنیا میں پھیلے،
نگیٹیوٹی یہ کسی جاہل نے نہیں پھیلایا. ان سب کے پیچھے کوئی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. اب شوق الگ ہے ان کا اپنا. اب کچھ بھی اپنے آپ کو کہلوائیں. کوئی امت کا حکیم بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے. اللہ بہتر جانے نہ جانے کیا کیا. لیکن ہر فتنے کے پیچھے کوئی عالم ہے. عالم کون؟ جو علم رکھتا ہے. تو علم اور فتنہ, جبکہ علم تو دماغ کو روشن کرتا ہے, اندھیروں کو دور کرتا ہے, کنفیوژنس کو ختم کرتا ہے, بے شک, صحیح راہ دکھلاتا ہے, بے شک, انصاف قائم کرتا ہے, زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے, کامیاب کرتا ہے, ترقی دیتا ہے. یہ کون سا علم ہے؟ کیا کمی ہے اس علم میں جس سے فتنہ پھیلتا ہے؟ بے شک. تو میرے پردادا بہت پیارا نقطہ اس پر بیان فرماتے ہیں. سلطان الواعظین عالم ربانی سبحان اللہ, سبحان اللہ, مولانا سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی سبحان اللہ, رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پہلو پر بڑا ہی خوبصورت, بڑا ہی لطیف نقطہ بیان کیا. اور یہ سمجھنا ضروری ہے, چونکہ ایسے لوگ آتے آپ کے پاس جنہیں آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ عالم ہے, تو آپ بڑے غور سے سنتے بھی ہیں. اور میں یہ بات بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کوئی اسے کاٹ دے کہ دنیا کا ہر فتنہ کسی جاہل نے نہیں, کسی عالم نے نہیں پیدا کیا. کاٹ دے دے جاتے ہیں. ہر فتنے کے پیچھے علامہ ہے. علامہ سمجھتے ہو نا؟ عالم, ٹھیک ہے نا. آپ فرماتے ہیں کہ علم اور عشق دو چیزیں, علم اور عشق. علم کو لکھتے ہیں عین سے. جب ہم عربی میں, اردو میں جب علم لکھیں گے تو کیسے؟ پہلا الفابیٹ کیا ہے؟ عین. جیسے اے فار ایپل, پہلا لفظ کیا ہے؟ الفابیٹ اے. اسی طرح سے جب ہم عربی میں یا اردو میں دونوں میں ایک ہی جیسے لکھیں گے علم کو, کوئی اسپیلنگ میں مسٹیک نہیں, ایک ہی جیسا. تو پہلا لفظ عین, عین سے علم. اور جب عشق لکھیں گے تو اس کا بھی پہلا لفظ عین. تو علم کا بھی پہلا حرف کیا ہے؟ عین. اور عشق کا بھی پہلا حرف عین. واہ واہ, اور عین کے معنی ہے آنکھ کے. بے شک, بے شک, واہ, بے شک. علم عین سے, عشق عین سے, اور عین کے معنی آنکھ. اور آنکھ ایک نہیں ہوتی, ہوتی ہے دو. بے شک, بے شک, واہ. تو کیا سمجھ میں آیا؟ عین کے معنی آنکھ. اگر کسی کے پاس ایک آنکھ ہو تو کیا کہو گے اسے؟ زور سے بولو. میں اکیلے تقریر نہیں کرتا, یہ پہلے تم لوگ جان لو. میں ہمیشہ ساتھ لے کے تقریر کرتا ہوں. واہ, بے شک. کچھ تم کرو, کچھ میں کروں, یہ روحانی سفر آگے بڑھے. واہ, سبحان اللہ, سب کی رحمتیں ہوں اور سرکار امام علی مقام کا فیضان ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, انا انتا کی محفل ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شیخ الہند, نعرہ تکبیر. تو جب کچھ پوچھوں تو جواب دینا, گھبرانا مت. بے شک, واہ, کیونکہ میں کوئی غیر نہیں ہوں, میں تمہارا اپنا ہوں. اور تم میرے لیے غیر نہیں, تم میرے اپنے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو جو سوال کروں جواب دینا. اگر غلط دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اس کی اصلاح کر دوں گا. بیٹھائی اسی لیے ہوں. ٹھیک ہے نا؟
تو کوئی جھجک نہیں، کچھ نہیں. جب اپنوں کی محفل ہے تو شرم کیسی ہے؟ تو ایک آنکھ والا کیا ہوا؟ کانا. کیا مطلب ہوا؟ کانے سے کیا مراد؟ عیب والا. بے شک عیب ہے نا. تبھی کانے کو کانا کہہ دو تو بھی برا مان جاتا ہے. ابے تم کیوں برا مانتے ہو بھائی؟ سچی بات کہی ہے، کوئی طنز نہیں ہے. کانے ہو تو کانا کہے کانے. یہ ایک آنکھ والے، اے یکچشم. اب الفاظ بدل دو، بات تو ایک ہی ہے. تو کانا کہہ دو تو برا لگتا ہے. کیا مطلب؟ اس آدمی کو بھی پتا ہے کہ مجھ میں عیب ہے، اور جسے یہ معلوم ہے مجھ میں عیب ہے سب سے زیادہ برا مانتا ہے. تو آج کی تقریر کچھ لوگوں کو بری لگ سکتی ہے. میں ہمیشہ بے پرواہ رہتا ہوں، میں سمجھ جاتا ہوں عیب ہے. بتا نہیں رہا ہے لیکن چہرے کا زاویہ بتا رہا ہے یہ عیب والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور چہرہ عکاسی کر دیتا ہے دل کی. تو ایک آنکھ ہو تو عیب والا کانا، اور دو آنکھ والے کو کیا کہو گے؟ آنکھ والا. بے شک بے عیب، عیب نہیں ہے. تو اب یہ نقطے کے اندر کیا بات ہے؟ علم اور عشق. عین کے معنی آنکھ کے. تو علم ہے عشق نہیں، تو کیا ہوا؟ وہ ذات عیب والی ہوئی، کانی ہے. بے شک عیب والا. عشق ہے اور علم نہیں تو بھی کانا، عیب والا. تو وہ ذات جو بے عیب ہو وہ کون سی؟ جس کے پاس علم بھی ہو اور عشق بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو علم اور عشق دونوں ہوگا، یعنی دونوں آنکھ موجود، بے عیب. تو جس کے پاس علم ہے عشق نہیں، اگر فتنہ پھیلا رہا ہے، عیب ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ علم ہے اس کے پاس، عشق نہیں، تو دوستو وہ مشکوک رہتا ہے. عشق ہے اور علم نہیں تو گمراہ ہو جائے گا. خود بھی گمراہیت پر آئے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. آئیں بائیں شائیں حرکتیں کرے گا. پان کھا کے داڑھی پہ گرائے گا، کپڑے پہ گرائے گا، ایسے ایسے کرے گا اور اپنے آپ کو مظلوم بتائے گا. اس سے بھی نہیں معاملہ بنے گا، اس سے بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ جاہلوں کو دوست نہیں رکھتا. بے شک. واہ کیا کہنے. واہ. تو جو عشق والا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم نہ ہو. واہ واہ کیا کہنے. عشق ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو. بے شک بے شک. لیکن جب ایک ذات میں علم بھی ہو اور عشق بھی ہو تو پھر وہ ذات ایسی ذات بن جاتی ہے کہ جب وہ زمین پر ہوتا ہے تب بھی اللہ کے بندے اس کے قریب ہوتے ہیں، جب وہ زمین میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کے بندے اس کے قریب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ الہند اشرف ملت، نعرہ تکبیر. علم راہ فرار بھی دکھلا سکتا ہے، عشق روک لیتا ہے. تو آج بہت سے ایسے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس صرف سوال ہی. آج کے دن میں کچھ یونیورسٹیز کھلی ہیں، کچھ ایسے مدرسے کھل گئے ہیں، کچھ ایسے مکتب کھل گئے ہیں، کچھ ایسی مسجدیں بن گئی ہیں جہاں پر ایک ہی کام ہو رہا ہے، سوال. وہاں تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ سوال کرو. یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. لاٹھی لیے کھڑے، جو آوے مارو. لکھا کہاں ہے؟
اب پوچھو کہ ٹھیلے والے سے، پان والے سے، وہ بتائے گا کیا؟ ارے پوچھو اس سے جو صاحب علم ہو، وہ بتائے گا۔ ان سے سوال کرنے کا کیا تو؟ اب وہ بیچارہ زیادہ علم نہیں رکھتا، نہیں تو وہ منہ دیکھ رہا ہے، دیکھو کہیں لکھا پڑا نہیں، بات ختم، غلط جہاں پہ ہو آؤ ہمارے ساتھ۔ تو سوالات قائم کرنا، جواب خود ان کے پاس نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں خود جواب ان کے پاس نہیں، اس لیے کہ جتنے سوال کرنے والے ہیں انہی سے پوچھ لے کہ بھیا یہ بتاؤ یہ جو کہہ رہے ہو یہ کہاں لکھا ہے، ذرا بتا دو تو۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو لکھا دکھاؤ۔ جیسے ان سوالوں میں سے ایک سوال جو اکثر میں سنتا ہوں نوجوانوں سے، وہ اپنے کنفیوژنز کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سوال کیا، جب سرکار امام علی مقام کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ دو شہزادوں کا معاملہ۔ دو شہزادے کون؟